بہرحال ارادے پر ڈٹا ہوں، یہ تو خیر ضمنی بات ہے۔ سب سے پہلی کمپلین جو کی مرحوم مرتضی حسین علمدار صاحب نے، مولانا یہ ان کے جملے کوٹ کر رہا ہوں کہ اتنے سالوں سے حیدرآباد میں لوگوں کا آپ کا انتظار تھا اور آپ بالکل ایک عام انداز کی مجلس پڑھ کے چلے گئے جو پورا سال سنتے۔ ہمیں عذاب سننا تھا، ہمیں قبر سننا تھی، ہمیں کردار کی اصلاح سننا تھی، ہمیں یہ سننا تھا کہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو پہلی کمپلین انہوں نے آگے کی تھی، مجھے اب تک یاد ہے۔ تو اس لیے ان کے اظہار ثواب کی مجلس، اگرچہ میں بہت احتیاط سے بچتے بچتے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ دو تین چیزیں خود آ گئی۔ تو جیسے یہ جملہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہاں سے جاتا تو پہلا سوال وہ کیا چھوڑ کے گیا، آسمان والے پوچھتے وہ کیا لے کے آیا۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، ساری چیزیں اس کے پاس ہے، لیکن تین پرابلم اتنے بڑے تھے کہ اس کے لیے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا والی بات، یہ عذاب جہنم کے لیے آیت آئی ہے، کہیے رہا تھا۔ لیکن کبھی زندگی کے بہت سے پرابلم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے مولانا کوئی دعا بتائیے، اتنا بڑا پرابلم ہے، نہ مرا جا رہا ہے نہ زندہ رہا جا رہا۔ اور ایک دعا میں نے لاسٹ مجلس میں وہ بتائی جو 133 ٹائم پڑھنا ہے، 133 ٹائم میں میلبرن میں بتا بھی چکا ہوں۔ خاص طور پہ جو میرا آخری سال تھا اس کے اندر تو آغا فاضل لنکرانی کا پورا واقعہ میں نے پڑھا تھا، تو ابھی میں اس کی طرف نہیں آتا ہوں۔ اس کے ہم تین ایسے مسئلے اور ہر ایک کے لیے دعا کر رہا ہے، رمضان کی دعا، افطار کی دعا، شعبان کی دعا، لیکن ہر دعا کا ایک موقع ہوتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر یہ نبی وقت کے پاس گئے، کہا کہ آپ نبی تو آپ بتائیے اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے، آپ کے تیری کیا آگے؟ کہا پہلا مسئلہ یہ کہ میری ماں اندھی ہے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ مجلس کے شروع میں آ گیا والدین کا رتبہ اگر آدمی کو معلوم ہو۔ اب دیکھیں بیٹا کہہ رہا، بیٹے کو آج بھی کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے بعض بہویں کہیں کہ بہت اچھا اندھی ہے، نہ یہ پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کافر کیوں بنا، لیکن واقعا جس کے گھر میں اتنی غربت ہو، یہاں آنے کے بعد بھولیے نہیں پاکستان ہندوستان کے گھروں کی کیا حالت۔ تو اب وہ بڑا پرابلم۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا کوئی اولاد نہیں۔ ہر دفعہ تو میں کہتا تھا کہ بھائی آج اولاد اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، ہمارے یہاں تھا بچے دو ہی اچھے، آپ کے ابھی اندرا گاندھی آپ کو کوئی نعرہ دے کے گئی تھی، لیکن اسلام کی نگاہ میں بہرحال اولاد کی اپنی ایک اہمیت، آگے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ آج برادر محترم کوثر عسکری صاحب نے جو مرثیہ یا سوز پڑھا وہ جناب علی اکبر کے حال میں تھا، آغازی اولاد کی اہمیت سے کا یہ تین بڑے مسئلے۔ نبی خدا نے کہا کہ اچھا میں نے اللہ سے رابطہ کیا ہے، تیری تینوں باتیں قبول نہیں ہوں گی لیکن کوئی ایک بات قبول ہو، یہ تیرے اوپر ہے، جا کے ایک دعا مانگ لے۔ کیا معاملہ؟ دیکھیں میں نے بہت پڑھا اس لیے مجھے خود بھی پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، تو آپ کو سننے میں کیسے آئے؟ خیر وہ تو شروع سے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ بھی مزہ نہیں آ رہا، لیکن اس کے حوالے سے تو میں بھی مینٹلی پریپیئرڈ، تو جلدی سے آگے بڑھ جائے۔ کہا یا نبی خدا یہ تو زندگی بھر کا مسئلہ، ماں جتنا زندہ رہے رحمت خدا زندہ، تو اتنے جلدی میں ڈیسیجن نہیں لوں گا ایک دن دیا جا اچھا کل آ جا، وہ کل آ جا۔ کہا یا نبی خدا ایک مرتبہ پہلے ریکنفرم کرا، اللہ میری تینوں دعائیں پوری کرے گا؟ نہیں، تیری تقدیر میں نہیں۔ اچھا کوئی ایک پوری کرے گا؟ کہاں ایک پوری کرے گا؟ تو کہا میری ایک ہی دعا، اور یا نبی خدا اچھی طرح گنیے گا، میں ایک دعا مانگ لوں کہ میری بوڑھی ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے۔ یا نبی خدا اب وہ نبی سے ہم کو پڑھا رہا ہے حساب، ارتھمیٹک پڑھا رہا۔ یا نبی خدا کاؤنٹ کیجئے میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ ایک ہی مانگی ہے، صرف ایک دعا مانگی کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے۔ سونے کا مطلب یہاں گولڈ ہے، جو لوگ سو رہے ہوں گے چونک کے اٹھیں گے یہ ہمارے سونے کی بات کیسے ہے، نہیں آپ کے سونے کی بات نہیں، آپ دوبارہ سو رہے تو خلاصہ یا نبی خدا میں نے کتنی دعائیں مانگی، دعائیں کی ہیں لیکن کتنے حسین طریقے سے مانگی کہ ایک میں تین ہو۔ یہ وہ ٹرینٹی کا عقیدہ نہیں ہے کہ 1 in 3 3 in 1 کا ایک میں ماں دیکھے، آنکھیں ہوگی تو دیکھے گی نا، تو اندھی ماں تو نہیں دیکھے گی، آنکھیں کی دعا۔ بیٹے کو دیکھے، بیٹا پیدا ہو تو دیکھے گی نا، اگر بیٹا ہی نہ ہو تو کیسے دیکھے گی، اس کو دیکھے گی۔ اور سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے، گھر کے مالی حالات اتنے اچھے ہوں تبھی تو یہ ہوگی۔ کہا کہ یا نبی خدا میں نے صرف ایک دعا مانگی
खुदा को भी प्यार आ गया इसकी दुआ। कहा कि अगर जो इसने होशियारी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बड़ी सिंसियरिटी के साथ जाके कौम ने इसकी एक दुआ कबूल कर ली। पैगंबर ने भी यही तरीका इख्तियार किया। कहा बेहतरीन अमल जो मैं बता रहा हूँ मेरे बेटे का इंतजार है। तो हमारी समझ में हदीस नहीं आया, ये इंतजार फज़ाइल मौला के बयान से भी अफजल है जी। ये इंतजार गमे इमाम में आंसू बहाने से अफजल है जी। ये इंतजार नमाज और रोजे से अफजल है जी। क्यों हमको समझ में नहीं आ रहा? हमको पता ही नहीं इंतजार किसे कहते हैं। हम समझते हैं इस तरह से जाके बैठना इंतजार। तो बेटे जैसे गौतम बुद्ध वो पटना गया वगैरह के दरख्त के नीचे जाके बैठ गए, हम भी बैठे इंतजार। पैसे में इंतजार, ये इंतजार है ही नहीं। इसके लिए अजीब लफ्ज आया है कि ये ईमान से मजाक करना, ये इंतजार नहीं। इंतजार होता है एक्टिव इंतजार। अगर आप इंतजार करेंगे इमाम का तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप इमाम का इंतजार करेंगे तो नमाजें पढ़ना पड़ेगी, इंतजार का पार्ट है। रोजा रखना पड़ेगा, इंतजार का हिस्सा है। हज पे जाना पड़ेगा, वो इंतजार का हिस्सा है। कुरान की तिलावत करना पड़ेगी, वो इंतजार है। औलाद की तरबियत करना पड़ेगी, वो इंतजार है। मौला के फज़ाइल बयान करना पड़ेगा, वो इंतजार है। आका हुसैन की अदाकारी करना होगी। रसूल बात कर रहे हैं एक्टिव इंतजार की, जिसके अंदर पूरा इस्लाम एक लफ्ज़ इंतजार में आ गया। तो उस नौजवान की तरह 3 अलग अलग दुआओं के बदले एक ही फार्मूला पैगंबर ने दे दिया, इसमें पूरा दीन आ गया। इस तरह बैठे तो इंतजार कहलाएगा, और ये इंतजार गोया इमाम का शुक्र अदा करना, उस रोजी की वजह से जो हमारे घर में उनकी बरकत से आई, और उस सांस की वजह से जो उनकी वजह से हमें और हमारे बच्चों को मिली। मगर एक बात ये वाकया भी मैंने बहुत पढ़ा। आज आपका जो थोड़ा एक अंदाज बना कि जो बातें मैंने अपने हिसाब से नहीं पढ़ी उस पर मजमा बिल्कुल चुप बैठा, और जो 100 दफा की सुनाई बात है उस पर मजमा उठ गए। तो ऐसा लगा कि मजमे की आदत ही है कि इनको कोई बात पुरानी ही सुनाई जाए, नई बात नहीं। लेकिन मसीह और नूह की हद तक तो समझ में आता, लेकिन अब तकरीर में तो सुन लीजिए एक और बात को। अगर 1000 दफा मैंने पढ़ी तो ये 999